بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ شداد کا قصہ بیان کروں گی جس نے جھوٹی خدائی کا دعویٰ کیا اور اس دنیا میں جنت بنائی اور پھر اس کو اپنی جنت دیکھنا نصیب بھی نہ ہوئی اور وہ اسی طرح مردود مرا۔ اکثر مورخین نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا اور اس کے بعد شداد مردود بادشاہ ہوا اور اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا، اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا، اور وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو ایمان کی دعوت دی اور ایمان لانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگا، اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے لیے نجات کا باعث بن سکتی تھی، لیکن اس مردود نے ان اچھی باتوں کا کچھ احساس اور خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا، اے ہود، تو مجھے جنت کی لالچ دیتا ہے اور میں نے بھی جنت کی تعریف سنی ہے، میں بھی اسی دنیا میں اس جنت جیسی بہشت بناؤں گا اور دن رات اس میں عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی جنت کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس مکالمے کے بعد اس مردود نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہوں، وزیروں اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے پیروکار تھے، جو اس کے ماننے والے تھے۔ اس نے خطوط میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار ہو اس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہو، اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا، چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے ساتھ لے آنا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شداد کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک اور ہر شہر میں تقریباً 1,00,000 آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید تلاش کے بعد خطہ عرب میں ایک زمین کا خطہ ایسا ملا جس کی مسافت 40 فرسنگ تھی۔ اس کے فوراً بعد امیر و امراء کو حکم ہوا کہ 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے جنت کی بنیاد رکھو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم کے بعد جنت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے سے بنائی گئی۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ اس میں درخت نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے گئے، اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سبز سے بنائی گئی، اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے بنائی گئی، اور ان پر مختلف اقسام کے میوے لگائے گئے، اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر و زعفران سے پر کیے تھے، اور اس کے صحن میں پتھر کی بجائے موتی اور مونگا ڈالتے تھے، اور اس میں شیر و شراب و شہد کی نہریں جاری کر دی گئی۔ اور جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے، اور ان 4 میدانوں میں ہر مختلف
پھلوں والے درخت لگائے گئے، اور ہر ایک میدان میں 1,00,000 کرسیاں سونے اور چاندی کی بچھی تھی، اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خوان بچھے تھے، اور ان پر مختلف قسم کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کے اس بہشت میں تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا۔ اور وکیلوں کو بادشاہ نے ہر ملک میں بھیجا کہ درم بر چاندی بھی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس جنت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت آ پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا، غریب، مسکین، یتیم، کہ اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہٰذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی، تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا، اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر۔ اس بڑھیا کی آہ و فریاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ بادشاہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں جو خوبصورت اور حسین تھے، اس نے اپنے مکان میں جمع کر دیے تاکہ ان کو اپنی جنت میں اپنی خدمت میں رکھے۔ 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ جا کر بہشت دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز بادشاہ شداد 200 غلام ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ جنت کے نزدیک پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر جنت میں جانا چاہا، تو جنت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا، تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنوائی ہوئی جنت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا، خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنوائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا، چھوڑو، میں گھوڑے سے اتروں۔ ملک الموت نے کہا، نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا کہ اس کی جان قبض کر لی گئی۔ وہ مردود اپنی جنت کو دیکھے بغیر ہی دوزخی ہوا، اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے، اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے، اور وہ سب دوزخی ہو گئے۔ اور اس کی جنت کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے دبا دیا تاکہ قیامت تک اس کا کچھ اثر باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔